نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و آواز بلند پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بریلی کا امام محمد رضا خان اپنی قلم کو اٹھاتے اور کیا ہی خوب اچھے انداز میں لکھتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اللہ، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ آئیے حضرات ایمان والو، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو عالم میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ عشق و محبت ہی کا جلوہ ہے۔ ایک آدمی اولاد کی محبت میں دکانوں مکان اور بڑی بڑی فیکٹریاں تیار کراتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت تو اولاد سے پاک ہے، مگر اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جن کی خاطر انبیاء و رسل کو، فرشتوں انسانوں کو، زمین و آسمان کو، جنت و دوزخ کو، فرش سے لے کر عرش تک پیدا فرمایا، اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا لولا محمد ما خلقتک، اگر میرے محبوب نہ ہوتے تو آدم میں تم کو پیدا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اسی لیے بریلی کے امام محمد رضا خان نے فرمایا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات، باپ بیٹے بھائی کنبہ وغیرہ سے محبت کرنے کو اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ حکم دیا صل الارحام، بلکہ حکم دیا صل الارحام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان سے الفت و محبت رکھو، مگر سوال اس وقت کا ہے کہ جب اللہ تعالی اور اس کے محبوب کی محبت کا ان تمام چیزوں کی محبت سے ٹکراؤ ہو تو اس وقت اسلام کا کیا حکم ہے؟ تو آئیے ایمان والوں، اس وقت اسلام کا حکم یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کی محبت و الفت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، علامہ مولانا سلیم رضا صاحب، زندہ باد، زندہ باد۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، حدیث شریف میں ہے لا یؤمنون احد حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی اس وقت تک کوئی تم میں سے مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، بلکہ تمام جہان کے انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے اور میرے محبوب خدا سے محبت نہ کر لے۔ اسی لیے علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ بے شک بے شک۔ حضرات کہ آج کے اماموں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آج جنت ہماری ہے، جنت کے حاکم ہم ہیں، ہم بہت ہی فخر سے کہتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جب اللہ رب العزت کے گھر سے جب منادی اذان لگاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہم نمازوں کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم اللہ کی گھر کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں، ہم پکے غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ آؤ اگر تم غوث اعظم کو ماننے والے ہو، اگر تم خواجہ معین الدین کو ماننے والے ہو، تو ذرا کان کھول کر سنیے گا کہ اسلام احکام کا پابند ہو، یعنی کوئی آدمی اسلامی احکام کا پابند ہو، نمازی ہو، حاجی ہو اور غازی بھی ہو، لیکن اگر اس کا سینہ محبت رسول سے خالی ہو تو ہرگز وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے منافقین تو نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، میدان جہاد کے غازی بھی تھے، اور آج ہم لوگ مسجدوں کے اماموں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، مگر جو منافقین ہیں یہ تو انبیاء المرسلین کے پیچھے مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھتے تھے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ایسے نمازیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ہم بمؤمنین، یعنی یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ حضرات منافقین مومن کیوں نہیں کہلائے؟ بس اس کی یہی وجہ تھی کہ ان کے دلوں میں محبت رسول نہیں تھی، اس لیے یہ لوگ عمر بھر دولت ایمان سے محروم ہی رہے، اور ان لوگوں کے روزہ حج و نماز زکات وغیرہ تمام اعمال صالح بیکار و برباد ہو گئے۔ اور علامہ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسا نہیں وہ انسان ہے یہ، قرآن تو یہ ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سلطنت نبویہ مولانا سلیم رضا۔ آئیے حضرات، بہت ہی سمے سے ہمارے یہ اطہر بھائی نعرہ لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں بنہ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے خوش و آباد رکھے ہمیشہ۔ ہمارا ماحول اور ہمارا اسلام سے آج ہم اتنے پیچھے ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے، کہ آج ہم اللہ رب العزت کی عبادتوں سے دور ہو گئے ہیں۔ آج ہمارا پیشہ ناچ گانوں کی طرف ہوتا ہوا جا رہا ہے، آج ہم ناچ گانوں کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں تم جس سے محبت کرو گے، آخرت میں تمہیں انہی کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ آج بتاؤ لوگوں کہ ہم تو کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرے تو ہم بڑے ذوق سے لگاتے ہیں کہ ہم ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیا بتاؤ لوگوں، کیا ان کی باتوں پر عمل کرتے ہو؟
آج اگر ہم دنیا میں کسی ایکٹر سے کسی سے محبت کریں گے تو آخرت میں بھی ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت یہ بات فرما رہا ہے، یہ بات اللہ تعالی نے کہی ہے۔ آئیے لوگوں میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں اگر جو کوئی ایکٹر فیشن کر رہا ہے تو فیشن کرنے کا اس کا مقصد ہے کہ وہ پیسہ تو کم از کم کما رہا ہے۔ اس نے اگر کسی طریقے کی پھٹی ہوئی پینٹ کو پہنا تو اس کے لوگوں نے لاکھوں دیکھ کر پیسے کمائے۔ اس نے پہنا، لوگوں نے دیکھا، تم بھی پہن رہے ہو، بتاؤ اس نے پیسہ کما لیا پہن کر، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے آخرت بھی اپنی برباد کر لی اور دنیا بھی ختم کر لی، کیونکہ ایسے لوگوں سے اللہ کا محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کا محبوب ہی اگر ہم سے ناراض ہو جائے تو بتاؤ ہماری آخرت بھی بیکار اور دنیا بھی بیکار۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور انہوں نے پوچھا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عددت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کی، ما عددت لہا الا انی احب اللہ ورسولہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس کے سوا اور کچھ تیاری نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سرکار غوث اعظم زندہ آباد، سرکار غوث اعظم زندہ آباد، سرکار کی محبت زندہ آباد، سرکار کی محبت زندہ آباد، مولانا سلیم رضا زندہ آباد، مولانا سلیم رضا زندہ آباد، مولانا سلیم رضا زندہ آباد۔ اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے۔ بار بار نعرے لگائے ہمارے محبوب بھائی نے، میرے بہت برادر عزیز ہیں یہ۔ ابھی میرے بعد میں آپ ان کا کلام سنیں گے، ماشاءاللہ ان کی آوازیں بہت بے انتہا تڑپ ہے، بہت اچھا۔ اللہ تعالی ان کی آواز کو سلامت رکھے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا،